بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دہم۔ آج ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے آپ کے سلیبس میں جو ہے وہ سبق میں جو شامل کیا گیا ہے وہ ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کے پیش نظر کام کرنے والی شخصیات کو، ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو انہوں نے آپ کو روشناس کروانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو اس لیے روشناس کروایا گیا ہے تاکہ بیٹا آپ لوگ بھی اپنے آنے والے دنوں میں اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے اتنی جدوجہد کریں کہ وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے دنیا کے نقشے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے۔ اسی کے پیش نظر جو ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے نظریہ پاکستان کو لکھا ہے، آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے ان شخصیات سے متعارف کیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کتنی جدوجہد کی، کتنی محنت کی، کن کن مصائب کا کیسے کیسے سامنا ان کو کرنا پڑا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ یہاں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی حالات زندگی میں کس طرح سے انہوں نے کس طریقے سے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا اور کیسے ان کے ذہن میں آیا کہ نظریہ پاکستان کے بارے میں لکھا جائے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں انہوں نے وفات پائی۔ جبل پور میں پیدا ہوئے اور 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB کیا، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ 1947 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں DLED کی ڈگری حاصل کی۔ DLED کی ڈگری ہے جو آپ کو لٹریچر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ لٹریچر میں ماسٹر کرنے کو DLED کہتے ہیں۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ رہے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے خاص خدمات انجام دیں۔ انہیں 17 امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ یہ وہ ایوارڈ ہیں، جو وہ اعزازات ہیں جو انہوں نے حاصل کیا اپنی محنت کے بلبوتے پر۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر مغرب و مقرص ہیں، مطلب ان میں مغرب کی بھی جو ہے وہ خوبیاں اور خامیاں واضح کی جاتی ہیں اور جو مشرق کی خوبیاں اور خامیاں ہیں ان کا بھی موازنہ کیا گیا ہے۔ عام قارئین مطلب جو عام پڑھنے والے ہیں کے لیے لکھے گئے مضامین کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ عام فہم کا مطلب جو عام آسانی طور پر سمجھ آ جائے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی۔ ان کی کتب میں سید حسین غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن، اور اس کے علاوہ انہیں تنقید و تحقیق کی اہم کتابیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ آئیے اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی ریڈنگ کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو واضح طور پر بتاتی ہوں کہ نظریہ پاکستان کو بیان کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو روشناس کروانا کہ اپنے بڑوں کی جو ہے قربانیوں کو آپ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، آپ بھی محنت اور کوشش سے پاکستان کو بلند سے بلند تر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مقصد ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان بنانے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہے جہاں پہ مسلمان آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، اور ان شخصیات سے آپ کو متعارف کروانا ہے جن شخصیات نے یہاں پہ سب سے اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری کہتے ہیں تحمل مزاجی کو، مستقل مزاجی کو کہتے ہیں، اور شیوا کہتے ہیں طریقے کو، شعار کو، یعنی کہ ہمیشہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مستقل مزاج رہے ہیں۔ لیکن جب کفر و الحاد مطلب کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، غلبہ آ گیا مطلب وہ چھا گئے، حاصل کرنا چاہتے تھے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ ڈٹ کر کھڑا ہو جانا مطلب مقابلہ اچھے طریقے سے کر۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری مطلب بادشاہ اکبر بھی بغیر ضروری جو ہے مستقل مزاجی اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل مطلب ان کا حصہ لینا، شامل ہو جانا کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طریقے اس قدر رائج ہو گئے، مطلب کافرانہ مطلب ہندوؤں کا اور انگریزوں کا غلبہ اس قدر جو ہے وہ حاوی ہو گیا کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کو دینی معاملات بھی ختم ہو گئی تھی۔
چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی مطلب اس کی بہتری کے لیے، اس کی اونچا پہنچانے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض مطلب صرف دین کی خاطر قید و بند کا مطلب ہوتا ہے جیل میں رہنا کی سختیاں جھیلی مطلب برداشت کی، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دینا مطلب ان کو جو ہے وہ بڑھانا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد ان کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی ان کے بیٹوں کے باہمی نفاق کہتے ہیں مطلب لڑائی جھگڑے، نا اتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا مطلب تنزلی کی طرف آنا، گر جانا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھا لیا۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے مطلب قبضہ کرنا شروع کر دینا، اور ملک میں انتشار پھیل جانا مطلب بے چینی جو ہے وہ پھیل جانا۔ لیکن ایسے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینا مطلب قوم کو بڑھانا، اس کو ترقی پہ لے جانا، اور اسلام کو سربلندی مطلب اس کی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے کوششیں جاری کی گئیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے بھی ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہاں پہ وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جب مسلمانوں نے جو ہے کوشش کرنا شروع کی تھی کہ وہ ہندوؤں اور انگریزوں کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے کس طریقے سے جو ہے وہ آزادی کو حاصل کریں گے، اور اس میں اہم کردار ادا کرنے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی ہیں، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ کوششیں بے انتہا کیں۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں سے مراد بیٹوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی، مطلب اخلاق سے جو متعلقہ ان میں جو برائیاں تھیں وہ، اور معاشرے میں جو پھیلنے والا بے چینی ہے اور جن کی وجہ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے تھے، ان کو ختم کرنے کی بے انتہا کوشش کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد کا مطلب ہے استاد شاہد احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنا مطلب دوبارہ لاگو کر دینا، اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش کی، اور 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش ولولہ کا مطلب ہوتا ہے مطلب ایسا جوش پیدا کرنا کہ ان کو اپنے کام کرنے کی امنگ اور امید میں جو ہے وہ آگے بڑھانا۔ چنانچہ 1957 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی مطلب دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا گیا ہوا جو ٹائم ہے، جو اپنا گئی ہوئی چیز ہے، ملک ہے، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن انگریزی اقتدار سے مراد حکومت مستحکم ہو چکی تھی مطلب مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبور انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، مفاہمت کہتے ہیں صلح کو، اور غنیمت مطلب اسی بات کو سمجھا کہ یہ ہمارے لیے ایسا کرنا جو ہے وقت اور حالات کے مطابق جو ہے وہ مناسب ہے۔ آج ہم نے یہاں تک اس کی ریڈنگ کر لی ہے، پھر آگے سے ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ پہلے آپ اسی طریقے سے ان کے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ اسی سے متعلقہ جو ہیں وہ آپ کے MCQ سوالات بنائے گئے ہیں، درست جوابات کی نشاندہی والے بھی بنائے گئے ہیں، تو آپ نے اس پیراگراف کو زیر غور رکھتے ہوئے اپنے وہ جو ہے اسائنمنٹ کے کویسچنز کو حل کرنا ہے۔ شکریہ۔